الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وابتغوا الیہ الوسیلہ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید اور معتقد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ اتوار ہم نے تصوف کیا ہے اس پر بیان کیا تھا اور اس کے دلائل پیش کیے تھے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ آج انشاءاللہ تعالی مرید ہونے کی ضرورت پر بیان کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پیری مریدی کے بارے میں سب سے پہلے بنیادی باتیں جاننا ہر ایک مرید کو، ہر سلسلے میں رہنے والے کو ضروری ہے۔ کل کے دن اگر کوئی بدعقیدہ یہ آپ سے سوال کرے کیا مرید ہونا ضروری ہے تو کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں سے ثابت ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کے بنیادی باتیں، کیونکہ پیری مریدی ہو، تصوف ہو، جو گزشتہ اتوار میں نے آپ کو میں بتایا تھا، ہر چیز اولیاء کرام بزرگان دین قرآن اور اس کے حدیث سے لیا ہے۔ کوئی بھی چیز پیری مریدی میں قرآن حدیث سے کے ہٹ کے نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ پیری مریدی کہاں سے لکھا ہوا ہے، کہاں ثابت ہے، تو بنیادی باتیں تو کم سے کم ہر ایک مرید کو جاننا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی آیتیں کا ذکر فرمایا جس میں وسیلے کا ذکر ہے، اور آج تک جو ہے بدعقیداؤں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وسیلہ کا ذکر قرآن میں ہے تو کہاں پر ہے۔ تو میں آپ کو 3 آیتوں کا حوالہ دوں گا سب سے پہلے، یہ تو اور بھی آیتیں ہیں، میں 3 آیتیں ان کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے ثابت ہوتا ہے وسیلہ لینا جائز ہے۔ درود شریف علیہ مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یہ علمی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی جو نا بے چینی بے قراری سے ذہن بٹتا ہے۔ یہ تھوڑا اس لیے میں بولتا ہوں سامنے بیٹھے والے چہرے پہ ذرا ہنسی لائے، ہم پر رحم کھائے، کم سے کم ہماری بھی محنت ہوتی ہے تو چہرے دیکھ کر بولا جاتا ہے، تو ذرا رحم کھائیے، چہرے پہ بشاشی رکھیے، محنت کر کر آپ کے سامنے کچھ باتیں لا رہے ہیں، دین بیٹھی جگہ الحمدللہ سیکھنے اور سمجھنے مل رہا ہے آپ لوگ کو، تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب کوئی سیکھا جاتا ہے اس پہ عمل، یہی کام آنے والا ہے، کام یہی آنے والا ہے۔ پھٹ ول کے مر جائیں گے تو نہ باپ، نہ رشتہ دار، نہ بھائی، نہ کوئی نہیں، وہاں پر صرف جو ہے نا ایمان اور عقیدہ ساتھ آنے والا ہے۔ سراج نہیں ہے بھائی، تو لہذا میں آج 3 آیتیں پہلے قرآن پاک سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں وسیلے کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ میں وسیلے کا ذکر ہے۔ اس لیے نا قرآن پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو، خالی پڑھ لے رہے
بولا کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب وسیلے سے مراد بزرگان دین نے کیا لیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن وسیلے کا بنیادی پوائنٹ جو ہے وہ قرآن پاک کی 3 آیتوں میں سب سے پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں جہاں اللہ تعالیٰ دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ آپ جانتے ہیں، اے اللہ چلا سیدھا راستہ، مطلب راستہ وہ جو اللہ تک پہنچ جائے۔ اب اللہ تک پہنچے کیسا؟ تو جو اللہ تک پہنچ چکا ہے اس کا دامن پکڑنا پڑے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر لکیر ڈالی پتھر کی، اور آجو باجو کی لکیریں ڈال کر فرمایا یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اللہ تک جا رہا ہے۔ اس کی مثال دی سرکار نے، یہ رب تک جانے کا راستہ، اور یہ آجو باجو لکیریں ڈالے یہاں شیطان ہے جو میں نفس اور شیطان تمہیں وسوسے ڈال کر کھینچنا چاہتا ہے، میری طرف آ میری طرف آ، جیسا وہابی بدعقیدہ آپ کو کھینچ رہے کہ یہ سیدھا راستہ نہیں، ہم مجھے بتا رہے سیدھا راستہ ہے۔ تو لہٰذا اب سیدھا راستہ رب تک جانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے ملاقات، اللہ سے ملنا ہے۔ اور ملاقات کا معنی یہ نہ نکالے کہ ہم جیسا ایک بندے سے ملاقات کرتے، دوست سے ملاقات کرتے، ایسا نہیں۔ یہاں ملاقات سے میرا مطلب اللہ کے قریب ہونا، یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے دوست، کیونکہ اللہ جسم جسمانیت سے پاک ہے، تو قرب سے مراد اللہ کو راضی کرنا، یہ آسان سا معنی آپ سمجھ لیجئے۔ تو لہٰذا یہ سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے اس میں وسیلہ سکھایا جا رہا ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے مجھ سے دعا مانگو اے اللہ سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ سے مراد اللہ کو راضی کرنا، تو ہم نے سوال کیا مولا تو ہی کرم فرما دے کہ سیدھا راستہ چلنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تو آسان لفظوں میں اللہ پاک نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چل جن پر میں نے انعام رکھا ہے۔ تو یہ آیت پہلی آیت، یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ انعامی یافتہ بندے کون ہیں؟ سوال اٹھتا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کے راستے پر چلو تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو سوال اٹھتا مولا کس پر تیرا انعام ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک اور آیت میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو اللہ پاک نے وہی بتا دیا کہ جو نبی ہے، صدیق ہے، شہداء اور صالحین ہے، ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہاں ایک اور پوائنٹ یعنی غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگو، حدیث کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگو، یہ نہیں کہا اس راستے پر چلو جن پر جو بندے مجھ پر چل جن پر میں نے انعام رکھا۔ تو مطلب کیونکہ اللہ پاک ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کچھ لوگ ہوگے کہ قرآن کا نام لے کر بھٹکائیں گے، حدیث کا معنی غلط کر کر بھٹکائیں گے، قرآن کا معنی غلط کر کر بھٹکائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کا نام نہیں لیا بلکہ کہا انعامی یافتہ بندوں کے پیچھے چلو جو مجھ تک پہنچ چکے، جو مجھ کو راضی کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آیت خود بتا رہی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے تو وسیلہ لینا پڑتا ہے، نیک بندوں کا وسیلہ لینا پڑتا ہے، ان کے راستے پہ چلنا پڑتا ہے، ان سے بیعت ہونا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلی آیت، میں اس کی زیادہ تشریح نہیں کروں گا کہ مجھے کچھ اور باتیں آج مرشد کی قسمیں بتانا ہے، مرید ہونے کی قسمیں بتانا ہے، تو لہٰذا میں زیادہ نہیں بتاؤں۔ ایک آیت جس کا مختصر ترجمہ میں نے کیا آپ کے سامنے۔ دوسری آیت جو وسیلے کے لیے ہے وہ سورہ بقرہ میں، یہ میں نے کہا نا اور بھی آیتیں ہیں لیکن میں 3 آیتوں کے حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک اللہ زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے مشورہ لیا کہ فرشتوں میں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا یا الہی کہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں، کیونکہ فرشتے جانتے تھے کہ جب
انسان سے پہلے اس دنیا میں جنات بستے تھے، ان کے لڑائی جھگڑے آپس کے مارم ماری دیکھا تھا، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو پھر انسان کو بنائیں گے تو یہ بھی اس طرح کی کام کریں گے، تیری عبادت کے لیے ہم تو کافی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں جب اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیوں لیا؟ فرشتوں سے ایک سوال اٹھتا ہے، جبکہ اللہ کو مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نہیں ہے تو پھر لیا کیوں؟ تو اس میں بھی بندوں کے لیے حکمت ہے، ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے نیک لوگوں سے مشورہ لینا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس میں حکمت ہے کہ فرشتے معصوم ہوتے جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو ایسے لوگوں سے مشورہ لینا جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، آخرت کا ڈر رکھتے ہیں، ان سے اب اگر آپ مشورہ لیں گے کہ بھائی میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، تو آج کیونکہ مشورہ ہم اس سے لیتے ہیں جو آپ سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، وہ تو آڑے تڑے باتیں کرے گا، ارے یہ میرے سے آگے نکل جائے گا، یہ کاروبار ہے۔ تو ایسے لوگوں سے نہیں، جو اللہ کے نیک بندے ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ آیت میں ایک سبق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آدم کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجوں گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے خلیفہ بنانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے، بنایا کیوں جاتا ہے؟ تو خلیفہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ اس کی وجوہات علماء کرام بتاتے ہیں۔ بھائی کوئی شخص ہے اپنا ایک نائب بناتا ہے، اپنا ایک مینیجر رکھتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر مثال دی سمجھانے کے لیے کہ اگر سیٹھ صاحب کہیں اور گئے تو اس کی جگہ اس کا نائب اس کو جگہ سنبھالتا ہے، ایک وجہ یہ ہے نائب بنانے کی، سیکرٹری بنانے کی، مینیجر بنانے کی۔ دوسری وجہ اگر سیٹھ صاحب بیمار ہو جائے تو اس کا نائب سنبھال لیتا ہے۔ تیسری وجہ سیٹھ صاحب جو ہے اگر مر جائے تو لہٰذا وہ سیکرٹری جو نائب جو مینیجر ہوتا ہے پھر اس کمپنی کو آگے لے کر چلتا ہے، یا بیمار ہونے کی وجہ سے، یا کہیں جانے کی وجہ سے، یا مر جانے کی وجہ سے، تب یہ سیکرٹری نائب جو ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ کسی وجہ سے تھکان ہو جاتی ہے، سیٹھ صاحب آتے نہیں تو مینیجر سنبھال لیتا ہے۔ ایک 4 وجہ۔ اور اللہ تعالیٰ مرنے سے پاک ہے، بیمار ہونے سے پاک ہے، آنے جانے سے پاک ہے، تھکان سے پاک ہے، تو 4 وجہوں سے بھی اللہ پاک ہے۔ یہ مثال ذہن میں رکھتے ہوئے کہ 4 وجہ سے بھی جب اللہ پاک ہے تو خلیفہ بنایا کیوں؟ مولا تو حی و قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور تو ہر عیب سے پاک ہے، لیکن پھر بھی رب خلیفہ کیوں بنایا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں اصل خلیفہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ بندے کا نہیں ہو سکتا، ڈائریکٹ رابطہ بندے کا اللہ سے نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ کچھ سینوں کو دنیا میں پیدا کرتا ہے جن کو اتنی طاقت دیتا ہے، اتنا مضبوط بناتا ہے ان کے دلوں کو، ان کے سینوں کو، تاکہ ان کا ڈائریکٹ تعلق رب سے ہو جائے، اور رب ان سے ڈائریکٹ بات کرے، پھر وہ رب کے بندوں سے بات کرے۔ تو جو سینے اللہ مضبوط بناتا ہے، جن سے رب بات کرتا ہے، ان کو ایسی قوت اللہ ہی دیتا ہے، وہ سینے انبیاء علیہ السلام کے ہیں، جن کو نبی کہا جاتا ہے، جن کو رسول کہا جاتا ہے، جس سے اللہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے۔ اور نبی اور رسول کا تعلق رب سے بھی ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی ہوتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، ڈائریکٹ کلام نہیں کیا جاتا کیونکہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کلام فرماتا ہے، ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایتیں دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت سے بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ لینے کا طریقہ جائز ہے۔ یہ 2۔ اور تیسری آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ مائدہ۔ یہ بنیادی بات ایک ٹمس ہے، یہ آپ کو مرید کو تو خاص طور پر ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، تاکہ کوئی بدعقیدہ یہ نہ کہے کہ مرید بننا کہاں سے ثابت ہے۔ تو پہلے وسیلے کو آپ سمجھ جائیے۔ تو لہٰذا سورہ مائدہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یا تو ڈائریکٹ نام لے کر کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میرے راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ جب ایمان لا لیے،
لوگ کہتے ہیں وہاں بھی جب ایمان لا لو بس اس کے بعد نماز پڑھ لو تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. نماز اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ کر روتے رہے. اللہ سے جو بندہ حقیقی طور پر ڈرتا ہے تو پھر وہ بندہ گناہ چھوڑتا اور نیکیاں کرتا ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ برے کام چھوڑو اور نیکیاں کرو. اور ورنہ صرف ڈر بھی رہا ہے جھوٹ بھی ہو رہا ہے تو یہ ڈر نہیں ہوتا. ڈر اپنا کام کر کر بتاتا ہے. جس چیز کا ڈر ہو تو پھر وہ ڈر، اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ ڈائریکٹ وائر کو ہاتھ نہیں لگاتے تو لہٰذا آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے. ڈر اپنا کام کر کر بتاتا ہے. پھر ڈر بھی ہے وہ جا کے ڈائریکٹ وائر کو ہاتھ میں لگا رہے تو یہ ڈر نہیں تھا، یہ صرف دکھاوا تھا. تو جو ڈر ہوتا ہے دل میں کسی چیز کا تو وہ کام بھی کرتا ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں کرنا ہے، گناہ چھوڑنا ہے. تو یہ دو آیتوں میں ایمان، اے ایمان والو، ایمان کا ذکر آ گیا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو احکام کا بھی ذکر آ گیا. پھر اللہ پاک نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایمان بھی لا لیے ہو، اچھے کام بھی کر رہے ہو، اب پھر اللہ فرما رہا ہے پھر بھی میری راہ میں وسیلہ تلاش کرو. بابا بھی کہتے ہیں نماز پڑھ رہے، ایمان لا لیا تو نماز پڑھے بس کافی ہے. لیکن اللہ تیسری آیت کیوں کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں پھر بھی وسیلہ تلاش کرو؟ کیونکہ یہ جو ایمان اور جو ہے احکام جو ہے نا، یہ ایسی دولت ہے، اس کو لوٹا دینے کی پوری کوشش کی جاتی ہے ڈاکوؤں کی طرف سے. سمجھے کہ ایک مال ہو تو ڈاکو اس کو لوٹنا چاہتا ہے. اسی طرح جہاں ایمان اور عقیدہ ہو وہاں ابلیس برابر ڈیرا ڈال کر اس کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو اللہ والوں کے دامن میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرماتا ہے. یہ تین آیتیں وسیلہ. ورنہ وسیلے کے بارے میں اگر شروع اسلام جہاں آج سے 1400 سال کی بات لے لے، وسیلے کے بارے میں نہ صحابہ کے دور میں بحث ہوتی تھی، نہ تابعین کے دور میں بحث ہوتی تھی، نہ تبع تابعین کے دور میں بحث ہوتی تھی، نہ غوث اعظم کے دور میں کبھی اس مسئلے میں بحث ہوئی، نہ غریب نواز کے دور میں کبھی اس مسئلے پر بحث ہوئی، نہ نظام الدین اولیاء کے دور میں کبھی اس مسئلے پر بحث ہوئی. یہ نیا آج 100-150 سال سے بحث شروع ہو گئی، جبکہ 1300 سال سے مسلمان وسیلے کو مانتے ہوئے آ رہے ہیں. اسلام کیا یہ آج کے 100 سال والے مسلمان ہی سمجھے، 1300 سال والے نہیں سمجھے؟ مطلب یہ نکل رہا ہے 1300 سال سے وسیلے پر کبھی بحث ہوئی نہیں. آج سے 100 سال پہلے سے وہابیوں نے اس کا ایک چرچا نکالا کہ وسیلہ لینا شرک ہے، حرام ہے. تو مجھے ان سے سوال یہ ہے کہ جناب 1300 سال سے مسلمان وسیلہ لیتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا وہ سارے کے سارے معاذ اللہ مشرک ہو گئے؟ آج سے 100 سال پہلے جو مسلمان لے کر تم ہی ایک جنتی ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو پہلے کے مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان کے بارے میں تو قرآن کی آیت ہے کہ وہ جنتی ہے. وہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ جنتی ہے. تو لہٰذا یہاں ہمارے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے. بس زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، وقت کافی ہو جائے گا. یہ 3 آیتیں. اب رہا جب وسیلہ لینا ضروری ہے، یہ آیتوں سے پتہ چل گیا. اور یاد رکھیں ایک اور بات، وسیلے کے ہم محتاج ہیں. وسیلے کے محتاج ہم ہیں، اللہ وسیلے کے محتاج نہیں ہے. اللہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے. اللہ چاہے تو ڈائریکٹ دے، اس کی مرضی. جب آپ کہیں کہ وہاں بھی ڈائریکٹ دے سکتا ہے، آپ بولے اللہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے. جب ڈائریکٹ اللہ دے بھی سکتا ہے تو ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے؟ ہم نے کہا سنو آگے، اللہ ڈائریکٹ دے سکتا ہے اس کی مرضی، لیکن دیتا نہیں ہے. دیتا نہیں ہے. بولے کیوں؟ بولا اس سے جا کے پوچھ، اس کی مرضی. کیونکہ اللہ پاک کا قانون ہے، بارش برساتا ہے تو پہلے ابر کو ذریعہ بنا دیتا ہے، بھوک مٹانا چاہتا ہے تو چاول روٹی کو ذریعہ بنا دیتا ہے. تو لہٰذا یہ ذریعہ اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کرے. اعلیٰ حضرت فرماتے اس لیے اعلیٰ حضرت ایجاد ہم نہیں کرتے، یعنی بناتے ہم نہیں، ایجاد تو اللہ اس کے رسول کرتے ہیں، ہم تو طریقہ بتاتے ہیں. تو لہٰذا یہ بریلی اعلیٰ حضرت کے اوپر تھوپ دیتے کہ بریلی والوں نے ایسا نکالا ہے. ارے بھائی قرآن کی آیت تو خود بتا رہے ہیں کہ ہم وسیلے سے دیتے. تو لہٰذا اب یہاں اب صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھ لیے، چھوٹی سے چھوٹی بے بات ہو جائے تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے، صحابہ حضور کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں منگا دے، حضور آپ دعا فرما دیجیے.
حضور یہ نہیں کہتے بھائی میں تم کو ایمان بتا دیا، اسلام بتا دیا، تم مسجد میں بیٹھو دعا کرو، ایسا نہیں کہتے، بلکہ ان کے لیے سرکار خود دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ بارش نے جو ہوئی صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، حضور دعا فرماتے، بارش ہو جاتی۔ ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی جنگ میں، صحابی حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہاسپٹل جاؤ، دواخانے کو جاؤ، سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا اور راکھی کو جڑا دیا۔ ایک نابینا صاحب حضور کی بارگاہ میں آئے، سرکار میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کا دیدار کرنا ہے، مجھے آنکھوں میں روشنی ہونا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا 2 رکعت نفل پڑھو، میرا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ لے کر دعا مانگ لے۔ اس حدیث کو ابن کثیر معجزات نبی میں بھی لکھا ہے، ابن کثیر وہابیوں کا استاد ہے، اس نے بھی اپنی کتاب معجزات النبی میں اس حدیث کو لکھا کہ اس صحابی کے لیے سرکار نے خود دعا سکھائی، جس دعا میں یہ الفاظ ہے، سرکار یہ کہہ رہے کہ یہ دعا مانگ اے اللہ محمد رسول اللہ کے وسیلے سے آنکھیں روشن کر دے، اور ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو وسیلے کا انکار نہ صحابہ کے دور میں تھا، نہ تابعین کے دور میں تھا، نہ تبع تابعین کے دور میں تھا، یہ آج جو ہے نئے باتیں کہی جا رہی ہے۔ وسیلہ اب آگے بیعت مرید ہونا، تو یہاں مرید ہونے کے بارے میں سورہ فتح میں آیت مبارکہ اور ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے وَقُومُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ بھی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ رہا کرو، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو لہٰذا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا، ان کی اطاعت اور اتباع کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ لہٰذا یہ ایک آیت، اور دوسری آیت حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا تھا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 غلاموں کو لے کر مدینے سے نکلے تھے مکہ آنے عمرہ کی نیت سے، اور مکے والوں نے حدیبیہ کے میدان میں آپ کو رکا دیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عثمان غنی کو بھیجا بات کرنے کے لیے۔ عثمان غنی مکہ گئے بات کرنے کے لیے، تو یہاں میدان میں جس میدان میں حدیبیہ کے میدان میں حضور ٹھہرے تھے اپنے 1400 غلاموں کو لے کر، تو وہاں پر یہ کسی نے افواہ پھیلا دی کہ مکے والوں نے عثمان غنی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر تمام صحابہ سے کہا تھا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو اس بات پر کہ ہم کسی بھی حال میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو وہ حکم بتائیں گے بغیر چوں چا کرے اس پر عمل کریں گے۔ لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر تمام صحابہ حدیبیہ کے میدان میں بیعت کر رہے تھے۔ بیعت کرتے اپنے آپ کو بیچ دینا، بک جانا، بیعت کا معنی بک جانا۔ تو لہٰذا صحابہ اکرام حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اس بات پر کہ ہم آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے، یعنی جو آپ کہیں گے بغیر چوں چا کر اس پر بات پر عمل کریں گے۔ لہٰذا اس بات پر جب بیعت کر رہے تھے صحابہ اکرام حضور کے ہاتھ پر، اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت مبارکہ اتاری، اور اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے حبیب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تیرے ہاتھ پر نہیں، حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ لہذا یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی۔ اس آیت سے بھی علماء اکرام اور مشائخ اکرام بیعت یعنی مرید ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ سورہ فتح کی یہ آیت مبارکہ شروعات میں ہی ذکر ہے، زیادہ آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سورہ فتح 27 یا 28 پارے میں یہ سورہ ہے، اس میں اگر آپ شروعات کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ سورہ فتح میں یہ ساری آیت موجود ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی مرید ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور خود صحیح بخاری میں بھی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے ہم بار بار حضور سے بیعت لیا کرتے تھے، بار بار صحابہ حضور سے بیعت لیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا بیعت ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ بیعت ہونے کا اہم مقصد وسیلہ ہے جو قرآن کی جان، قرآن کی روح ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے تو وسیلہ لینا پڑے گا۔ بیعت ہونے کا اصل مقصد وسیلہ ہے، جو مرشد جو ہے ایک ذریعہ ہوتے ہیں رسول تک پہنچانے کا، اور رسول ذریعہ ہوتے ہیں خدا تک پہنچانے کے۔ لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے فنا فی الشیخ ہونا، فنا فی الرسول ہونا، اور فنا فی اللہ کے مقام تک جانا، یہ تینوں بات ہے۔ لہٰذا بیعت، وسیلہ، یہ ساری باتیں الحمدللہ
میں نے بالکل مختصر انداز میں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ باتیں آپ بنیادی باتیں ہیں، اس سے ہی آپ یہ بنیاد نہیں جانیں گے تو پھر آپ بیعت ہو کر پیدا نہیں، آپ کو کوئی پوچھ لے پکڑ کر آپ مرید کیوں ہوئے ہیں، اب آپ سر کھجانے لگ جائے تو اب میری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ عالم کا کام ہوتا ہے، مشائخ کا کام ہے تو بولنا، اب اس پر سننا عمل کرنا آپ کا کام ہوتا ہے. کہ جیسا کہ ہم اگر کوئی کام پر جائیں، اپنی دنیاوی مفاد کا کام ہو تو ہم اس کو بڑی گہرائی سے دیکھتے ہیں. آٹو ہی خریدنا ہے، برتن ہی خریدنا ہے، موبائل ہی خریدنا ہے، ہم 4 بار جگہ گھوم پھر کر اس کے بارے میں سوچ سمجھ کر لیتے ہیں، پورا یاد رکھتے ہیں اس کی سارے چیزوں کو. تو یہ جب دنیاوی چیزیں آپ یاد رکھتے ہیں تو یہ تو دین ہے، آپ کا ایمان اور عقیدے سے متعلق چیزیں ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے. دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اب بیت بنیادی باتیں سمجھنے کے بعد اب آئیے تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلے سہروردیہ کے یہ بانی ہیں، جن کا مزار بغداد میں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے 3 یا 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے. الحمدللہ میں نے یہاں زیارت بھی کی ہے سرکار کی بارگاہ میں. حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے خلیفہ یہاں حیدرآباد دکر میں بابا شرف الدین بھی ہے، انہی کے خلیفہ حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ جو شمشا آباد میں آرام فرما رہے ہیں، انہی کے خلیفہ جو ہے خواجہ گوڑا ٹولی چوکی کے آگے خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہی کے خلیفہ جل پلی میں حضرت سیدنا فخر الدین المعروف میٹھے شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ جو جل پلی کی درگاہ ہے، یہ بھی حضرت شہاب الدین بابا کے خلیفہ ہے. کیونکہ ان کے خلفاء دنیا بھر میں آئے، اس میں حیدرآباد میں نے چند 4 خلفاء کے مشہور نام آپ کے سامنے گنوائے ہیں. تو سیدنا شہاب الدین عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کتاب ہے عوارف المعارف، کتاب کا نام عوارف المعارف. یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اس کتاب کو بڑے بڑے اولیاء اللہ اپنی خانقاہ میں پڑھاتے تھے، اور اس کتاب کے ذریعے لوگ اپنے مریدوں کو طریقت اور تصوف کی باتیں سکھاتے تھے. خود جو ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں عوارف المعارف کا ذکر کرتے تھے، اور اس کتاب کے ذریعے مریدوں کو نفس، روح، اخلاق کے بارے میں باتیں سکھاتے تھے. یعنی یہ کتاب ایسی مشہور کتاب ہے کہ بابا فرید گنج شکر پڑھا کرتے تھے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء پڑھا کرتے تھے، خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی پڑھا کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت اب ایک کتاب میں عوارف المعارف میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، بڑے بڑے حضرت جنید بغدادی سے آپ نے باتیں لی، حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ سے آپ نے باتیں لی. تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے عوارف المعارف، الحمدللہ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، اس کا مرشد پھر ابلیس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں، جو کسی کا مرید نہیں ہوتا، جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، اس کا مرشد جو ہے پھر ابلیس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے. اسی طرح تصوف کے باتیں سکھانے کے لیے ایک مشہور ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام رسالہ قشیریہ. جس طرح عوارف المعارف بڑے بڑے اولیاء اللہ نے پڑھ کر میں مریدوں کو بتایا ہے، سمجھایا ہے، رسالہ قشیریہ بھی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کو نظام الدین اولیاء بھی پڑھا کرتے تھے، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ پڑھ کر اپنے مریدوں کو اس سے تربیت دیا کرتے تھے. رسالہ قشیریہ میں بھی یہ قول ہے، بڑے بڑے بزرگوں سے چلتے ہوئے آ رہا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حضرت ابو الحسن احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، حضرت جو ہے نا عبداللہ تستوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہوتا. یہ کتابیں 2 کتابیں میں نے حوالے دی، ایک عوارف المعارف کا اور ایک رسالہ قشیریہ کا، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان. یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ پھر وہ بھٹکے گا، شیطان اس کو، جس کا کوئی استاد نہ ہو، جس کا کوئی پیر نہ ہو، وہ دین کہاں سے سیکھے گا، دین سمجھے گا کہاں سے، مجھے بتائے، تو یقیناً وہ بھٹکے گا. اب ایک سوال جو ہے نا ذرا ہمارے اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، یہ 2 قول کتابیں میں نے بتایا، اور بھی بزرگوں کے قول اس کتابوں میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال ہوا فتاوی رضویہ میں. کسی نے کہا حضور کیا مرید ہونا ضروری ہے؟ مرید ہونا ضروری ہے، کیونکہ بڑے بڑے بزرگان دین اپنے کتابوں میں لکھا ہے جس کا پیر کوئی نہیں، اس کا پیر شیطان ہے.
تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال کے جواب دے رہے ہیں، اور اسی جواب پر میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ اسی سوال پر میں جواب اعلیٰ حضرت نے جو گہرائی میں جا کر جواب دیا ہے، بولو یار سبحان اللہ۔ واقعی جیسا آپ کہنا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو بڑے بڑے شاعروں نے جو کہا ہے کہ وادی رضا کا ہے، کوہ ہمالا رضا کی ہے، جس سمت دیکھو وہ علاقہ رضا کا ہے۔ سوال کیا ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت سے کہ یہ بتائیے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ یہ بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، کیا مرید ہونا ضروری ہے؟ اس بات پر اعلیٰ حضرت نے صفحے پہ صفحے لکھے، اور ایسے انداز میں لکھے کہ قرآن حدیث کی آیتوں سے لے کر سمجھایا مریدوں نے۔ اب بھی لوگ سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت مفتی تھے، محدث تھے، محقق تھے، فقی تھے، صوفی نہیں تھے۔ جو آپ کے جو جوابات آپ نے عطا فرمائے ہیں، ان جوابات سے دکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے طریقت کی کس طرح اعلیٰ مقام پر موجود ہے۔ اب جواب سنیے اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ میں، اور مولانا محمد عیسیٰ رضوی قادری صاحب قبلہ مقدس ذل العالی نے اس کتاب میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس سوال کے جواب کا پنے کے پنے بھر دیے۔ آپ فرماتے اعلیٰ حضرت سنو، پہلے مرید ہوتے، ہاں آپ فرماتے اعلیٰ حضرت یہ بڑے بڑے بزرگوں کا قول ہے۔ عوارف المعارف اعلیٰ حضرت نے لکھا، عوارف المعارف کتاب کا نام لکھا، رسالہ قشیریہ کا کتاب کا نام لکھ کر فرمایا ہاں ان کتابوں میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کا قول موجود ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو سمجھنا ہے تو ایک اور بات سمجھنا ہوتا ہے، مرید کیوں بنایا جاتا ہے؟ کہ بندہ کامیاب ہو جائے، یعنی آخرت میں کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو کامیابی کیا ہے پہلے یہ سمجھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے کامیابی کو سمجھو، اور ملتی کیسا ہے؟ کیا بغیر پیر کے بھی کامیابی مل جاتی ہے بندے کو آخرت میں؟ اس کو اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کامیابی کی دو قسمیں ہیں، بولو سبحان اللہ، فلاح پانے کے دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے، اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو مرید تو نہیں ہوا لیکن اس کا عقیدہ اہل سنت کے مطابق تھا، مرید تو ہوا نہیں لیکن اس کا عقیدہ اہل سنت کے مطابق تھا، اور نبی برحق کو وہ اپنا مرشد مانتا تھا۔ جو سنیوں کا عقیدہ اسی کا عقیدہ وہ تھا، نبی برحق کو مرشد مانتا تھا، لیکن تھا گناہ گار۔ اب یہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا، اور پانے کے بعد آخر کار جنت میں ضرور جائے گا۔ اب یہ سوال دیکھیے، فلاح پانے کا پہلا طریقہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گناہ گار جب ایمان سلامت لے کر جاتا ہے، مرید نہ بھی ہوا ایک ایمان سلامت لے کر جا رہا ہے، عقیدہ سلامت لے کر جا رہا ہے، اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد آخر کار اس کا انجام جنتی والا ہوگا۔ دوزخ میں جتنی چاہے اللہ کی مرضی ہے، اللہ جب تک چاہے رکھے۔ تو فلاح پانے کا پہلا طریقہ، اس بات پر اعلیٰ حضرت دلیل دے رہے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث اعلیٰ حضرت اپنے فتاوی رضویہ میں لکھ رہے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو اس بات کی دلیل کہ جو مرید نہیں ہوا لیکن عقیدہ سلامت لے کر گیا، گناہ گار تھا لیکن اس کو آخر کار اپنے کیے کی سزا ملے گی دوزخ، اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ اس پر اعلیٰ حضرت یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، جب قیامت کے دن ہر کوئی نفسی نفسی کہے گا اور میں انا لہا کہوں گا، میری امت کہتے ہوئے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب آئے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ہی کی سنی جائیں گی، اپنے سر کو اٹھائیے، جو مانگو بولیے، جو کہیے بولیے، ہم ضرور آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سر اٹھا کر کہیں گے، اے اللہ میری امت جو دوزخ میں ہے اس کو باہر نکال دے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب آپ جائیے دوزخ میں، جن کے دلوں میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو آپ جو ہے نکال کر جنت میں داخل فرما لیں۔ حضور فرماتے میں جاؤں گا اور ان کو لے کر جنت میں داخل کر دوں گا، اب داخل کر کے پھر میں اللہ کے بارگاہ میں سجدے میں چلے جاؤں گا، اور اللہ فرمائے گا، اے میرے محبوب سر اٹھائیے سجدے سے، آج آپ ہی کی سنی جائے گی، آپ جو بولا وہ مانا جائے گا۔ تو
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پھر اللہ سے کہوں گا اے اللہ میری امت. اللہ فرمائے گا میرے محبوب دوزخ میں جس کے دل میں رائے کے دانے سے بھی کم ایمان ہو, رائے کے دانے سے بھی کم ایمان ہو, اس کو بھی پکڑو جنت میں لے کے چلے جاؤ. حضور فرماتے ہیں پھر میں جاؤں گا جس کے دل میں رائے کے دانے سے بھی کم ایمان تھا. اس لیے کہتے ہیں نا ایمان بڑی دولت ہے. آج وہابی اپنے ایمان ہی پر حملہ کر رہے ہیں, عقیدے پر ہی حملہ کر رہے ہیں. وہ خبر میں جاؤ گے نہ مرو گے تو یہ ایمان اور عقیدہ ہی کام آنے والا. تو لہٰذا سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں اس کو بھی نکالوں گا جنت میں داخل فرما دوں, پھر میں رب کی بارگاہ میں سجدے میں چلے جاؤں گا. اللہ پھر کہے گا محبوب اٹھائیے سر, آج آپ کو سنی جائے گی, بولو کیا کہنا چاہتے ہو. تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری مرتبہ میں رب کو کہوں گا میرے مولا جو تجھے ایک مانتا تھا, جو تیری توحید تجھے ایک مانتا تھا اور شرک نہیں کرتا تھا, اس کو بھی اجازت دے میں جنت میں لے جاؤں. تو اللہ فرمائے گا میرے محبوب میرے عزت اور جلال کی قسم ہے مجھے, اللہ خود فرمائے گا میرے عزت اور جلال کی مجھے قسم ہے جو میرے بندہ دنیا میں مجھے ایک مانتا تھا, اس کو کہتے موحد, جو ایک مانتا تھا میں اس کو بھی ضرور جنت میں داخل فرماؤں گا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے پر ہی موحد بھی بخشا جا رہا ہے, لیکن موحد کو ہوتا کون ہے؟ ذرا اس کو ذرا سماعت فرما لے کہ ایک بندہ گھنے جنگل میں دور دنیا کے کونے میں جنگل میں رہتا ہو اور اس تک نبوت کا پیغام پہنچا ہی نہیں, اس تک نبوت کا پیغام وہ کونے کے جنگل کے کونے میں رہتا تھا, دنیا کے کونے میں رہتا تھا جنگلوں میں, اور اس تک نبوت کا پیغام نہیں پہنچا, ہمارے نبوت کا پیغام نہیں پہنچا, ایسی جگہ وہ رہتا ہے. لیکن اپنی عقل سے اپنی سمجھ سے کہ چاند کو دیکھے, پہاڑوں کو دیکھے, تاروں کو دیکھ کر, آسمانوں کو دیکھ کر وہ اپنی عقل سے یہ سمجھ لے کہ ہاں اس کو بنانے والا کوئی ہے, وہ ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنا چاہیے, اس کو کہتے ہیں موحد. تو اللہ ان کو بھی بخشش فرما دے گا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کہے گا, توحید کو پر مرے گا, اللہ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا. یہاں صرف لا الہ الا اللہ سے مراد صرف لا الہ الا اللہ نہیں, پورا کلمہ ہے. اللہ فرماتے ہیں پورا کلمہ ہے, یعنی جو اللہ پر, توحید پر اور رسالت پر ایمان لا کر دنیا سے جائے گا وہ بھی کامیاب ہوگا. وہ مرید تو نہیں ہوا لیکن اللہ کو مانتا تھا, رسول کو مانتا تھا اور عقیدہ اہل سنت کے مطابق رکھتا تھا, وہ بھی کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا, جنت میں جائے گا. ایک تو کامیابی ایسے ملتی ہے. اب دیکھیں ایک سوال میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں, کیا جواب دے رہے ہیں. دوسری کامیابی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوسری کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے اللہ اپنی مشیت اور اپنی مرضی سے کسی بندے کو بخش دے سکتا. اللہ چاہے تو اپنی مشیت سے اور اپنی مرضی سے کسی بندے کو بخش دے. اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, آیت ہے سورہ بقرہ کی, جس میں اللہ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. تو اللہ جسے چاہے بخشے گا اور جسے چاہے سزا دے گا. یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رحمت, اللہ کے فضل پر موقوف ہے. اللہ چاہے تو بخش دے, اللہ چاہے تو اس کے چھوٹے سے گناہ پر جو ہے پکڑ کر دے. اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ محبوب یا تو تم آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے بخشوا لو یا تم مجھ سے شفاعت لے لو, دونوں میں سے کوئی ایک چیز لے لو. تو سرکار فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا کہ حضور مجھے, اے اللہ مجھے شفاعت دے دے. اور سرکار فرماتے ہیں میری شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. لہٰذا پھر سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو لائے گا اور اس کے چھوٹے بڑے گناہوں میں فرشتوں سے اللہ پاک کہے گا فرشتوں اس کے بڑے جو گناہ ہیں اس پر ظاہر مت کرو, اس کے چھوٹے گناہ اس پر ظاہر کرو. وہ چھوٹے گناہ جب ظاہر ہو گئے تو اللہ فرمائے گا کہ یہ تیرے گناہ ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے یہ تیرے گناہ ہیں. تو وہ بندہ کہے گا ڈرتے ڈرتے ہاں اللہ یہ میرے گناہ ہیں. اب وہ دل میں یہ سوچ رہا ہوں گا اللہ کا شکر ہے میرے بڑے گناہ ظاہر نہیں ہو رہے, چھوٹے گناہ ظاہر ہو رہے ہیں, اللہ یہ میرے گناہ ہیں. تو اللہ پاک فرمائے گا کہ فرشتوں میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کرنا چاہتا ہوں, اس کے جتنے چھوٹے گناہ اس کو سب نیکیوں میں تبدیل کر دو.
جتنے گناہ اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دو. تو وہ جب دیکھے گا میرے چھوٹے گناہ اللہ نیکی بنا دے رہا ہے تو چیخ کر کہیں گے اللہ یہ میرے بڑے گناہ اس کو بھی نیکیاں بنا دے. تو سرکار یہ حدیث سناتے سرکار اتنا مسکرائے, اتنا ہنسے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے داڑھ مبارک جو ہے وہ ظاہر ہونے لگے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یعنی یہ ہے کہ انسان اب آپ جائیے دوسری قسم, چاہے تو اللہ اپنی مشیت سے معاف کر دے. پہلی قسم بتا دیا میں, اب دوسری قسم بتا دیا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ امید کے 2 قسمیں, فلاح پانے کے اور 2 قسمیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ایک ظاہری فلاح ایک باطنی فلاح. اب ظاہری باطنی فلاح میں ایک ایک بات کو کھول کر کتنا آپ کو سمجھاؤں. یہ سمجھیے ایک بندہ گناہگار ہو لیکن جو ہے پھر بھی بخشا جاتا ہے اگر ایمان سلامت لے کر جائے. کسی گناہگار بندے کو اللہ چاہے تو اپنی مرضی سے اپنے فضل سے بخش دے. اب یہاں ایک اور مسئلہ آپ کو بتاتا چلوں, فلاح کیسے پاتا ہے بندہ, کامیابی کیسے پاتا ہے, اس کا ایک طریقہ امید کا ہے. امید کی بھی 2 قسمیں بن جاتی ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. اب یہ 2 قسمیں کہتے کر سوال, اسی سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت جو لا کر سمجھا رہے ہیں اس کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب ایک بندہ کامیاب ہوتا ہے تقویٰ سے, پرہیزگاری سے. کامیاب ہو گیا تقویٰ پرہیزگاری سے, تو لہذا تقویٰ پرہیزگاری اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تقویٰ پرہیزگاری کا مسئلہ بندہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے لے سکتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے, پرہیزگاری کیا ہے, اس سے بھی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور بغیر جو تقویٰ پرہیزگاری یعنی ایمان مضبوط تھا, عقیدہ مضبوط تھا, لیکن تقویٰ پرہیزگاری وہ قرآن حدیث پڑھ کر تقویٰ کیا ہے, پرہیزگاری کیا ہے, اطاعت کیا ہے پڑھ کر اس پر عمل کرے تو اللہ پاک اس کی تقوی کی برکت سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. مولانا محبت سے سبحان اللہ. اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. ایک تو امید کا پہلا سریہ تقویٰ, جس کے ذریعے سے ہی بندہ بغیر مرشد کے یعنی قرآن حدیث کے ذریعے تقویٰ کر ایمان عقیدہ, پہلا شرط اعلیٰ حضرت نے بتا دیا وہ اہل سنت کی جماعت کے مطابق عقیدے میں مضبوط ہو تبھی کامیابی ہے. پھر اب غور کریں, اب یہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کر بھی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے بغیر حساب کتاب کے, اللہ اس کو جنت میں داخل فرما لے. ایک ہے تقویٰ اور دوسرا ہے احسان. اب احسان کیا ہے, اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احسان کو سمجھو. احسان یہ ہے کہ احسان سمجھنے کے لیے اب مرشد کا ہونا ضروری ہوتا ہے. عقیدہ سمجھنے کے لیے تم پڑھ لے, اب احسان سمجھنے کے لیے مرشد ہونا ضروری ہوتا ہے. احسان کیا ہے, جیسے کہ حدیث پاک میں نے سنایا آپ کو گزشتہ اتوار, احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یا کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ خیال کب پیدا ہوگا, کیسے پیدا ہوگا, یہ احسان کیا ہے, یہ مرشد سمجھاتے ہیں. پھر اب آ جاؤ مرشد کی ضرورت. بولو نا سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب مرشد کی ضرورت آ گئے تو اب سنو مرشد کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. بولو نا سبحان اللہ. اب یہاں فلاح پانے کی قسمیں بتا دیے. فلاح پانے کی قسمیں بتانے کے بعد اب آ گیا مرشد کے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرشد کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہے. ایک مرشد عام ہوتا ہے اور ایک مرشد خاص ہوتا ہے. مرشد عام کون ہے اور مرشد خاص کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرشد عام میں, اب یہاں بہت غور کرنے کی بات ہے, مرشد عام وہ ہوتا ہے جو مرشد عام جس کی ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے. مرشد عام کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن مرشد, بولو نا سبحان اللہ, حدیث بھی مرشد, صحابہ بھی مرشد, تابعین بھی مرشد, ائمہ شریعت بھی مرشد ہے, مرشد عام, اور ائمہ طریقت بھی مرشد ہے. ایک بندہ مرشد خاص سے تو مرید میں نہیں ہوا, لیکن وہ مرشد عام سے تو جڑنا ضروری ہے. بغیر قرآن کو نبی کو اپنا مرشد مانے وہ کامیابی نہیں پا سکتا. بغیر ائمہ طریقت کے طریقے پہ چلے, بغیر ائمہ شریعت کے طریقے پہ چلے, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس مرشد عام کی ضرورت تو ہر بندے کے لیے ضروری ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے دیکھو
ائمہ کے مرشد ہے صحابہ، صحابہ کے مرشد رسول، رسول کے مرشد جو ہے، رسول کی جو ہے رہنمائی کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ طریقے اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں، مرشد عام قرآن حدیث صحابہ ائمہ شریعت ائمہ طریقت، یہ مرشد عام ہے۔ اور مرشد عام کی ضرورت تو ہر بندے کو پڑتی ہے، اس سے اگر جو باہر ہو گیا مرشد عام انہیں بھی، قرآن بھی بغیر اس کے سمجھیں گے، حدیث بھی بغیر استاد کے سمجھیں گے، ائمہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ائمہ طریقت ہمیں ضرورت نہیں ہے، ائمہ شریعت ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو سر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ مرشد عام جو ہے، جس کے لیے ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے، ان کی صحبت میں آئے، ان سے سیکھے، ان کے اقوال پڑھے، ان کی کتابیں پڑھے، ان کے بتائے طریقے پڑھے۔ لیکن کوئی بندہ کہے نہیں میں بغیر ان کے بھی رب کو راضی کر لیتا ہوں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو مرشد عام کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو ایسے مرشد کو بھی چھوڑ دے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے مرید کے واسطے پھر اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ ہاں، اس قول کے مطابق مرشد عام کو چھوڑ دیا۔ مرشد خاص کیا میں بتاؤں گا، مرشد عام تو ہر حال میں ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر حال میں ہر ایک کی ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اس کے بغیر دین آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کے بغیر آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا ایک بندہ گناہگار ہے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو مان رہا ہے، چل رہا ہے، ائمہ شریعت کو حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، ان میں سے کسی ایک کو اپنا مسلک مان رہا ہے، لہٰذا مرید تو نہیں ہوا لیکن مسلکوں کو مان رہا ہے۔ یہ ذریعہ بن رہے ہیں، ائمہ ذریعہ بن رہے ہیں، ائمہ طریقہ ذریعہ بن رہے ہیں، صحابہ ذریعہ بن رہے ہیں، قرآن ذریعہ بن رہا ہے، رسول ذریعہ بن رہا ہے۔ ان ذریعوں کے بغیر کامیاب ہونا ناممکن کی بات ہے۔ یہ اعلیٰ فرماتے ہیں مرشد عام ہر ایک کے لیے ضرورت ہے۔ بولو یار سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مرشد عام کی ضرورت تو ہر ایک کو لازم ہے، ضروری ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن خود سے آپ نہیں سمجھ سکتے، قرآن پڑھو ترجمہ نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے آپ کو تفسیر پڑھنا پڑتا، اس کے لیے علماء کی تقریر سننا پڑتا۔ اگر آپ مرید نہ بھی ہے تو قرآن خود نکال کر پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے جو ہے قرآن تو قرآن ہے جو ہے نا، بغیر فقہ کے آپ حدیث نہیں سمجھ سکتے خود سے، اس کے لیے ائمہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسا کہ دیکھیے حدیث بغداد میں بڑے بڑے محدثین تھے، حدیث کے لاکھوں حدیث ان کو بغیر دیکھے یاد تھے، لیکن ایک مسئلہ ایک آدمی پوچھنے آ کر کہا کہ بھائی بڑے بڑے محدثین بیٹھے مدرسے میں جن کو لاکھوں حدیثیں یاد تھے بغیر دیکھے، وہ مسئلہ پوچھنے آیا، آ کر انہوں نے کہا حضرت کہ میرا ایک مسئلہ ہے۔ بولے کیا؟ بولے میرے باغ میں میرے کھیت میں ایک کنواں ہے، میں اس سے پانی لے کر اپنے کھیت کو سیراب کر لیتا ہوں، جب میرا کھیت پانی سے برابر ہو جاتا ہے تو میں اپنے پڑوس کو بھی جو ہے اپنے کنویں سے پانی دیتا ہوں، تو کیا اس پر مجھے ثواب ملے گا؟ اب دیکھیں کتنا آسان تھا، لیکن وہ محدثین تھے، عام آدمی نہیں تھے جن کو لاکھوں حدیثیں یاد تھے۔ تو بڑے محدث صاحب بولے نہیں یہ تو گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہے؟ بولے گناہ اس لیے ہے کہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا تم اپنے کنویں کا پانی دوسرے کو مت دو، اپنے کنویں کا پانی دوسرے کو مت دو۔ اب وہاں اس محدثین میں حدیث پڑھا لے گئے سمجھا نہیں دے، تو جو حدیث پڑھنے والوں میں ایک شاگرد ایسا بھی تھا جو حدیث پڑھتا بھی تھا اور حدیث سمجھنے والے جو ائمہ تھے ان کی صحبت میں بیٹھتا بھی تھا اور ان سے حدیث سمجھتا بھی تھا۔ پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ تو اس استاد کو سامنے وہ بچہ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ جناب اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے جو سرکار نے فرما رہے، حدیث تو ہے مطلب یہ نہیں ہے، معنی یہ نہیں ہے، حدیث تو صحیح ہے، سرکار نے کہا کہ اپنے کنویں کا پانی دوسرے کنویں میں مت ڈالو، یہ تو کہا سرکار نے، حدیث تو صحیح ہے، مطلب تم صحیح نہیں نکال رہے ہو۔ بولے کیا مطلب ہے آپ بتا دو۔ تو وہ شاگرد کہتے ہیں میں نے اس کا مطلب امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، امام اعظم نے فرمایا اس کا مطلب جو سرکار فرما رہے اپنے کنویں کا پانی دوسرے کو مت دو، دوسرے کنویں مت ڈالو، اس کا مطلب یہ کھیت میں ہونے والا کنواں نہیں، اس کا معنی اس کا مطلب یہ کہ زنا ہے، زنا ہے۔ سرکار اشارے میں بات سمجھا رہے ہیں کہ اپنا زنا مت کرو، حرام کاری مت کرو، بدکاری مت کرو اور اپنا گندا پانی نہ ڈال۔ یہ سمجھانے کے لیے سرکار جو ہے اشارے میں بات کر رہے ہیں کہ اپنے کنویں کا پانی دوسرے کنویں مت ڈالو۔ تو لہٰذا یہ تو ثواب کا کام ہے کہ اپنے کنویں کو کسی مدد کر دینا، کسی کو پانی پلا دینا، کتنا ثواب کا کام ہے۔ تو لہٰذا جب حدیث کو بغیر استاد کے نہیں سمجھ سکتے تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے،
وہ بغیر اپنے سمجھ کے جا سکتے. اسی لیے قرآن حدیث یہ ایک دوسرے کے استاد ہے. اور آگے بڑھتے جائیے, نیچے اترتے جائیے, تو یہ مرشد عام ہوتے ہیں, ان کی تو ضرورت ہر ایک کو ہے. اور جو مرشد عام سے بھی دور ہو جائے تو پھر ان کا مرشد ابلیس ہو جاتا ہے. پھر ابلیس غلط معنی بٹھا دیتا ہے, حدیث کے غلط معنی بٹھا دیتا ہے. جیسا کہ آپ بدعقیدہ وہابی دکھ رہے ہیں, جو نہ ائمہ کو مانتے ہیں, نہ ائمہ شریعت کو مانتے ہیں, نہ ائمہ طریقت کو مانتے ہیں, حدیث کا اپنا معنی نکالتے ہیں, قرآن کا اپنا معنی نکالتے ہیں. یعنی جو 1300 سال 1400 سال سے جو صحابہ معنی نکالتے ہوئے آئے, یہ آپ اس کا معنی بدلا رہے ہیں. مرشد عام کو بھی چھوڑ دیا تو پھر بندہ ایسے کا مرشد تو پھر ابلیس ہوگا, جو ابلیس اللہ سے وعدہ کر آیا ہے میں تیرے بندے کو ضرور بھٹکاؤں گا, اور وہ بھٹکا رہا ہے. لہٰذا مرشد عام کی ضرورت تو ہر مسلمان کو ہے. اب ان کو جو چھوڑے گا پھر اس کا پیر شیطان ہو جائے گا. اس کا پیر کیا ہو جائے گا؟ اب سمجھ گیا آپ کس معنی کو الگ کہاں سے سمجھاتے ہیں. پہلے کامیابی کیا ہے سمجھو, کہا کامیابی قسمیں بتائیں. تو اس کے بعد فرماتے ہیں مرشد کون ہوتا ہے. مرشد کی 2 قسمیں ہیں, مرشد عام, مرشد خاص. پھر فرماتے ہیں مرشد عام کی ضرورت تو ہر ایک کو ہے. اب فرماتے ہیں اعلیٰ مرشد خاص کیا ہے, مرشد خاص. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرشد خاص کے بھی پھر 2 قسمیں بن جاتی ہیں. بولو یار سبحان اللہ. مرشد خاص کی بھی پھر 2 قسمیں بن جاتی ہیں. مرشد عام کیا ہے تو سمجھ گئے, قرآن حدیث صحابہ ائمہ طریقت ائمہ شریعت, یہ مرشد عام ہے. ان کے بغیر آپ دین نہیں سمجھ سکتے, ان کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. ان کو چھوڑو تو پھر تمہارا استاد شیطان ہو جائے گا. اس کی تو ضرورت, مرشد عام کی ضرورت ہر ایک کو ہے. لیکن مرشد خاص اعلیٰ فرماتے اب سمجھو مرید ہونے کا مقصد کیا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں مرشد خاص کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک شیخ وہ جن کے اندر 4 شرطیں ہونا ضروری ہے. اب مرشد خاص کی بات بتا رہا ہوں میں. مرشد خاص میں کیا فرماتے ہیں, ایک شیخ وہ جن کے اندر 4 شرطیں ہونا ضروری ہے. پہلی شرط کہ مرشد خاص کی جو پہلی قسم ہے, وہ پہلی قسم میں جو 4 شرطیں ہیں, وہ 4 شرطوں میں پہلی شرط ہے وہ کہ مرشد خاص کا پہلا جو شخص ہے, 2 قسموں میں پہلا قسم یہ ہے, پہلا مرشد وہ ہوتا ہے جس کے اندر 4 شرطیں ہو. ان 4 شرطوں میں پہلی شرط یہ ہے کہ مرشد پکا سنی ہونا. پہلی شرط. اب دیکھیں میں کہاں سے سمجھاتے ہوئے لا رہا ہوں, اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. مرشد خاص کی 2 قسمیں. 2 قسموں سے جو پہلی قسم کا جو مرشد ہوگا, شیخ ہوگا, اس کے اندر 4 شرطیں ہوں. ان 4 شرطوں میں پہلی شرط ہے کہ پکا سنی ہو. کیونکہ آج ایسے مرشد مل جائیں گے جو وہاں بھی بدعقیدہ صبح کو سلام کرو, صبح سے مل کر رہو, یہ صوفیانہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ایسا نہیں ہے. کہ جو نبی اور اللہ کا گستاخ ہو وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے, جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو ہمارا دشمن کیسے ہو سکتا ہے. خیر پہلے شرط ہے کہ مرشد جو ہے پکا سنی ہو, ٹن ٹنا تن سنی, مضبوط سنی ہو. دوسری شرط اس کا جو شجرا ہے, وہ شجرا جو ہے اوپر تک جا کر حضور تک بالکل ملے. اس کے پیر اس تک جا کر حضور تک شجرا جو ہے ملتا ہے وہ برابر ملے. کیونکہ آج ایسے ہو گئے باپ بیٹے ہوتے ہیں, باپ کے انتقال کے بعد فوراً سجادگی پہ بیٹھ جا رہے, سجادے بن کر بیٹھ جا رہے. باپ یا تو خلافت دیے نہیں دیے, اجازت دیے نہیں دیے, وہ نہیں معلوم, مرید بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو جب چین ٹوٹ جاتی اس سے, باپ تک تو چین صحیح تھی, بیٹا بیٹھ گیا, بیٹے کو مرید بنائے نہیں معلوم, خلافت دیے نہیں معلوم, بس بیٹھ گئے, مرید بھی بنانا شروع ہو گئے. بعض پیر ایسے ہوتے ہیں کہ صرف مرید ہوتے ہیں, خلافت ان کو ملی نہیں, لیکن پھر بھی مرید بنانا شروع کر دیتے ہیں اپنے خاندان کے بل بوتے پر, اپنے جو ہے باپ کے بل بوتے پر. تو یہاں شجرا منقطع ہو گیا, ٹوٹ گیا. جیسا ہی شجرا ٹوٹ گیا, اعلیٰ حضرت میں فیض رک جاتا ہے, روحانی فیض رک جاتا ہے, جو اوپر سے آنا رک جاتا ہے. لہذا دوسری شرط کہ شجرا یعنی جو پیر ہے تمہارا, ان کے پیر, ان کا پیر اوپر تک جا کر اس کا شجرا اللہ کے رسول تک ملے, بیچ میں کہیں میں بھی منقطع نہ ہو, ٹوٹا ہوا نہ ہو, مضبوط تمہارے پیر سے لے تک رسول تک یہ چین مضبوط ایک جگہ ملے. تو یہ دوسری شرط ہے مرشد خاص میں. جو پہلا قسم کا مرشد ہے اس کی بات کر رہا ہوں, یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عالم ہو, وہ خود اس کو حرام حلال, اگر عالم نہ بھی ہے تو کم سے کم اتنا مسئلہ کہ حلال کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, ادھر تو جانے, کفر کے بارے میں جانے, حرام کے بارے میں جانے. وہ کئی ایسے کفر کر دیتا ہے اور آپ سمجھاؤ کہ آپ نے کفر کر دیا
تو بولے نہیں، یہ اندر کی بات ہے، یہ روحانی بات ہے، یہ وہ بات ہے، یہ ایسی بات ہے، تمہارو کیا معلوم ہے، ہم جو ہے بہت پہنچ چکے ہیں، یہ شریعت والوں کی بات ہے، یہ طریقت والوں کی بات ہے، شریعت والے نہیں سمجھتے۔ ارے بھائی کفر کر رہے ہو، کھلم کھلا کفر کر رہے ہو، نماز کا مذاق اڑا کر، دل کی نماز کہہ کر کھلم کھلا جو ہے تم شریعت کے خلاف کام کرے تو کہتے نہیں پہنچ گئے ہم، شریعت کیا ہے، ایک راستہ ہے اور ہم طریقت والے ہیں، تو راستے سے وہ جائے جس کو جانا ہو، ہم تو منزل تک پہنچ گئے ہیں، ہم طریقت والے ہیں۔ تو آپ پریشان مت ہوئیے، ایسے بولنے والے آج نہیں، حضرت غوث اعظم سے پہلے جنید بغدادی کا دور تھا، اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے ہم طریقت والے ہیں، ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کون ہے جنید بغدادی؟ یہ غوث اعظم کے 5ویں دادا پیر ہے، غوث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر ہے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں اس دور میں ایسے بدماش لوگ تھے، تو آج تو دور اور فتنے کا دور ہے، سمجھے، آج سے 1200 سال پہلے ایسے لوگ تھے، آج سے 800-900 سال پہلے ایسے لوگ تھے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص آ کر پوچھتا ہے، حضور، ایک کہتا ہے آدمی ہم طریقت والے ہیں، شریعت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، شریعت راستہ ہے، ہم راستے سے پہنچ کر منزل تک پہنچ گئے ہیں، اب ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں روزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا، آپ بتائیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ پہنچ گیا ہے، لیکن اللہ تک نہیں، جہنم تک، اللہ تک نہیں، جہنم تک۔ پھر جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ سنو، اگر اللہ تعالیٰ جنید کو 200 سال کی بھی عمر دے تو جنید فرض تو دور کی بات ہے، سنت تو دور کی بات ہے، جنید نفل بھی نہیں چھوڑے گا۔ لہذا تیسری شرط یہ ہے کہ مرشد عالم ہونا، اگر عالم نہیں بھی ہے کم سے کم جو حرام کے مسئلے ہیں، حلال کے مسئلے ہیں، کفر کے مسئلے ہیں، وہ خود جانتا ہو، اور اگر اسے کچھ ایسا کفر ہو بھی جائے، آپ جانتے ہیں آپ کوئی مرشد سے کوئی ایسا کفر ہو بھی جائے، پھر اس کا چین ختم، رشتہ ٹوٹ گیا اپنے پیر سے، پھر اس کو تجدید بیعت کرنا پڑتا ہے، پھر سے خلافت لینا پڑتا ہے، لیکن مرید کو پتہ ہی نہیں بس بیعت ہو رہا ہے، تو فیض کہاں ملے گا، روحانیت آئے گی کہاں سے آپ کے اندر؟ کیونکہ جب کفر ہو گیا تو بیعت ختم، خلافت ختم، اب وہ اس کو بتانا پڑے گا کہ تم نے یہ کفر کیا ہے، تمہاری بیعت بھی گئی، تمہاری خلافت بھی گئی، پھر سے توبہ کرو، پھر سے جو ہے تم اپنے مرشد کے پاس جاؤ، ان سے مرید ہو، پھر سے خلافت لو۔ اب اس کو یہ سب بولیں گے ارے بھائی میری تو بدنامی ہو جائے گی، میری تو بے عزتی ہو جائے گی، اب وہ اکڑ جائے گا، تو لہٰذا اس لیے فیض نہیں ملتا۔ لہٰذا مرشد کا عالم ہونا ضروری ہوتا ہے، کفر کی باریکیاں جاننا ضروری ہوتا ہے، حلال اور حرام کے مسئلے جاننا ضروری ہوتا ہے، تو جب وہ خود جانے گا تبھی تو مریدوں کو سمجھائے گا، خود نہیں جانے گا تو مریدوں کو کیا سمجھائے گا، یہ مسئلہ۔ اب چوتھا کہ مرشد جو ہے فاسق نہیں ہونا، پہلا سنی ہونا، دوسرا شجرا درست ہونا، تیسرا عالم ہونا، چوتھا فاسق نہیں ہونا، یعنی کھلم کھلا لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرتا ہو، ایسا بھی یہ ضروری ہے۔ مرشد خاص کی بات کر رہا ہوں میں، مرشد عام کو میں بتا دیا آپ کو، مرشد خاص میں یہ چوتھی شرط ہے کہ مرشد اگر داڑھی کٹا ہو، داڑھی کٹے کو شریعت میں فاسق کہا گیا، کیا گیا؟ فاسق۔ فاسق ہے کھلے عام گناہ کرنے والا، کھلے عام لوگوں کے ساتھ، سارے محلے کو معلوم کہ شراب پیتا ہے، سارے محلے کو معلوم ہے جھوٹا ہے، سارے محلے کے معلوم ہے سود خور ہے، سارے محلے کے معلوم ہے یہ انٹرسٹ لیتا ہے، تو یہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ایسے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، فاسق ہے، تو اس کو بھی فیض نہیں ملے گا، وہ مرشد خاص میں آئے گا نہیں۔ جو مرشد فاسق نہ ہو، گناہ گار نہ ہو، اس کے اندر 4 شرطیں جمع ہو جائے، یہ مرشد عام کی پہلی قسم ہے۔ بولے نا سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب فرماتے ہیں اب مرشد عام کی دوسری قسم کیا ہے؟ پہلی قسم یہ 4 شرط ہونا ہے، دوسری قسم مرشد خاص کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو دوسری قسم کے مرشد ہوتے ہیں ان 4 شرطوں کے ساتھ ساتھ، ان کے اندر دوسری قسم کے اندر 4 شرطوں کے ساتھ ساتھ پھر وہ نفس کیا ہے یہ بھی باریکیاں جانے، نفس کی باریکیاں جانے، شیطان کی باریکیاں جانے، شیطان کیسے دھوکے دے سکتا ہے، نفس کیا خیال ڈال کر دھوکہ دیتا ہے، شیطان کیا خیال ڈال کر دھوکہ دیتا ہے، کیسے وسوسے ڈالتا ہے، ان تمام باریکیوں کو جو جانتا ہے 4 شرطوں کے ساتھ ساتھ، اس کو کہتے ہیں مرشد خاص کی دوسری قسم۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اب دیکھو میں کہاں سے لا رہا ہوں،
فلاں کیا ہے، فلاں ملتا کیسے ہے، پھر مرشد عام کیا ہے، مرشد خاص کیا ہے. اب مرشد عام مرشد خاص سمجھے گا. اب اعلیٰ حضرت فرماتے مرید کون ہے؟ اب آپ پوری بات کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے پھر مرید کی بھی دو قسمیں بن جاتی ہیں. اب یہاں آ گیا صحیح پوائنٹ پر. مرید کی بھی پھر دو قسمیں ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرید ایک ہوتا ہے بیعت تبرک اور ایک ہوتا ہے بیعت ارادت. دو قسمیں. تو اعلیٰ حضرت پوچھا حضور بیعت تبرک کیا ہے اور بیعت ارادت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں دیکھو بیعت تبرک یہ ہے کہ ایک بندہ صرف تبرکن مرید ہو جائے. ایسے 4 شرطیں جس کے اندر ہو اس سلسلے میں آئے مرید ہو جائے تبرکن، اور بھی اس کو مطلب ہی نہیں ہے بس مرید ہو جائے. لیکن اللہ فرماتے بیعت تبرک ہونا بھی یہ کمال سے خالی نہیں ہوگا، یہ بھی بہت بڑا کمال ہے. کیوں؟ کیونکہ اچھوں کے فعل میں اپنا نام لکھا لینا یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. بیعت تبرک یہ ہے، اور زیادہ تر یہی بیعت ہو رہی ہے آج کل. میں آپ کو بتا رہا ہوں بیعت ارادت کیا ہے میں بتاؤں گا. بیعت تبرک یہ ہے صرف بیعت ہو جانا، جو 4 شرطیں جس کے اندر دیکھو اور جس کے اندر کمال کے مرشد دیکھو اس سے بیعت ہو جانا، یہ تبرک ہو گیا. بس بیعت ہو گیا، بس بات ختم. یعنی ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں کوئی آپ کے اندر کمال تو نہیں آتا، لیکن ایک تو کمال ہے کہ آپ کا نام اچھوں میں شمار ہو جائے گا. کیوں؟ سرکار کی حدیث پاک پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرکار فرماتے جو جس قوم کی مشاہبت کرتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا. تو لہٰذا ہم اللہ کے دوستوں میں ہمارا نام بھی آ جانا یہ کمال کی بات ہے، یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے. لہٰذا اس کو ملے گا وہ جو کام کرنا ہے روحانیت کا نہیں ملے گا. بیعت تبرک کر لیا خالی، بس مرشد سے بیعت ہو گیا. لیکن آج جو نا کئی قسم کے مرید ہو جاتے ہیں کہ مرشد سے بیعت کر لو تو مرشد کا تعلق فلاں لیڈر صاحب سے ہے، ان سے بیعت کر لو تو ان کے ذریعے لیڈر کا. تو کئی قسم کے لالچ ہرس ذہنوں میں ہوتے ہیں. لہٰذا ان سب کو لکھا کر صرف تبرکن اگر آپ بیعت ہو رہے ہیں، بیعت تبرک، تو لہٰذا آپ بیعت ہو گئے. اب تبرکن آپ بیعت ہو گئے پھر بھی اچھا ہے، لیکن جو روحانیت ہے وہ نہیں ملے گی. ہاں بیعت تبرک والوں کو جو روحانیت ملنا وہ نہیں ملے گی. اعلیٰ فرماتے ایک ہے بیعت ارادت. بولو نا سبحان اللہ. اعلیٰ فرماتے بیعت ارادت یہی بیعت ہے جس بیعت کو صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر کیا تھا. بیعت ارادت کا مطلب یہ ہے کہ مرشد کو اپنا تن من دن سب سونپ دینا. اعلیٰ فرماتے صحابہ یہی بیعت کر رہے ہیں حضور سے، اور بیعت کا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ مرشد کے ہاتھوں تن من دن سب بیچ دینا. یوں سمجھا اعلیٰ فرماتے ہیں جیسا کہ مرشد غسال ہے اور مرید ایک جو ہے میت ہے. غسال میت کو غسل دیتا ہے، جہاں چاہے ادھر ادھر الٹ پلٹ کرتا ہے. تو اسی طرح مرید ارادت میں جو ہو جاتا ہے بس اپنے آپ کو پیر کے حوالے کر دے، جو پیر کا ہے بغیر سوچے سمجھے بغیر چوچا کرے اس پر عمل کر دینا، اس کو کہتے ہیں بیعت ارادت. بولنا محبت سے سبحان اللہ. اب کس کو بیعت تبرک ہونا ہے یا کس کو بیعت ارادت ہونا ہے؟ بیعت تبرک والے آج کے دور میں بہت نظر آتے ہیں. بیعت ارادت کیا ہے تو مرشد کے حوالے کر دو، لیکن کیسے حوالے؟ بھائی سب کچھ تن من دن. نظام الدین اولیاء کے چہیتے مرید بولے امیر قصور یہی تو کہہ رہا میں نے چند من دن سب پھونک دیے رے، تیرے نام پر تن من دھن سب پھونک دیے رے. تو لہذا یہ ہوتا ہے بیعت ارادت. بیعت ارادت ہی اصل مقصد ہوتا ہے کہ آپ مرشد کے اگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بیعت ارادت میں آ جاتا ہے مرشد کے حکم پر، اگر بغیر مرشد کے کوئی کام بھی دیکھے جو اس کو شریعت کے خلاف بھی نظر آئے تب بھی وہ زبان نہ ہلائے بظاہر. اور ایسے مرشد جس کی کرامتیں ظاہر ہو چکی ہو، جس کا تقوی ظاہر ہو چکا ہو، جس کی پرہیزگاری ظاہر ہو چکی ہو، جن کے بارے میں جان چکے ہو کہ بڑے بڑے علماء کہہ کہ یہ ولی ہے، ایسے مرشد سے اگر کوئی کام خلاف شریعت دیکھ رہے تب خاموش بیٹھنا ہے. ہر ایک کے نہیں، ہر ایک نہیں. ہم شریعت والے ایسے بہت دھوکے باز مل جائیں گے جو تقوی، جس کی پرہیزگاری، جس کا عمل آپ دیکھ رہے ہو برسوں سے لوگ جانتے ہیں، ایسے مرشد کے خلاف کوئی کام اگر آپ کو سمجھ بھی نہیں آیا تو آپ کو چوچا نہ کرائے. اور ایسے مرشد کا حکم ماننا اعلیٰ حضرت فرماتے رسول کے حکم ماننے کے برابر ہے. اب دیکھیں اس کے بارے میں سورہ احزاب کی ایک آیت آ رہا ہے کہ جو مرشد خاص میں جو دوسری قسم کے مرشد بیعت ارادت ہو جاتا ہے ان سے، پھر ان کا حکم ماننا اللہ اس کے رسول کا حکم ماننے کے برابر ہے. اس پر اعلیٰ حضرت ایک آیت کا حوالہ دے رہے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 36، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کسی مسلمان مرد اور عورت کو نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور رسول کسی معاملے میں کچھ فرما دے
تو پھر وہ کام کا کوئی اختیار کرے. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلا گمراہ ہوا. تو لہٰذا اس آیت کے تحت مسلمان کو گوارا نہیں ہے کہ پیر کے حکم پر کوئی چو چارہ کرے بغیر جو مرشد کا ہے ان کی بات کو ماننا. یہاں تک کہ حضرت امام ابو قاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن سلامی کو فرماتے ہیں ان سے ان کے شیخ ابو سہیل سعود نے فرمایا کہ جو اپنے پیر سے کسی بات میں کیوں کہے گا میں یہ کیوں کروں. مرید سے مراد بیعت ارادت کرنے والا. جو اپنے پیر سے کسی بات میں کیوں کہے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. وہ کبھی میں یہ کیوں کروں. آج یہ ہوگا بیعت تبرک بہت مل رہے ہیں. اب وہ لوگ کہتے ہیں حضرت مرید ہو گئے تو ہم بہت کچھ مالے. تم کس قسم کے مرید بنے, تم کس درجے پہ پہلے یہ دیکھ لو. تم بیعت تبرک والے ہو, بیعت ارادت والے ہو. بیعت ارادت تمہارے اندر بھی قابل لانا چاہیے, آ سکتی ہے. یہ سمجھو کہ آسان نہیں ہے, مشکل ہے. مشکل ہے, آسان نہیں ہے, بہت آسان ہے. یار تم کو اپنا کام نکالنا ہے تو دور دور پہنچ جاتے ہو. جب تم اپنا کام نکالنے کے لیے اللہ فرماتا ہے میری راہ میں تو کوشش تو کر بندے, میں راستے آسان کرنے کے لیے تیار ہوں. اب بیعت ارادت میں مرشد کے حکم کو بغیر چوچا کرے ماننا ہے. کتنے مریدہ مان رہے, کب کم مان رہے. ان کو علاج بھی بتا دیا گیا رحم کھا کر, یہ کرو میاں. نہ یہ کان سے سن رہے, وہی 8 دن میں چہرہ دکھ رہا, نہ یہاں کوئی کام ہو رہا ہے, نہ جھاڑو ہو رہی ہے, نہ اپنا ڈیوٹی, بس مسجد کے اندر تو جی جا رہے, باہر گئے بس سب بھول جا رہے ہیں. یہ حال آج کل ہو گیا ہے. تو ان کو بیعت ارادت کا مزہ کہاں ملے گا. بیعت تبرک خالی مل رہا ہے, بس نام نکالو چلے گئے اور بس یہی مرید ہو گئے. آپ یہ نہیں کہا کہ ہمارے اندر روحانیت کیوں نہیں آ رہی. تم بنے کس منزل پہ ہو, تم طریقے پہ کس منزل پر ہو. بیعت ارادت میں آؤ, یہ مشکل نہیں, آسان ہے. صحابہ یہی بیعت کرتے تھے, جو رسول کہیں گے اور بغیر چوچا کرے مانیں گے. تابعین یہ کہہ کر مرید ہوتے تھے. اور یہی مرید پھر دنیا میں انقلاب پیدا کرتا ہے. یہی مرید کو پھر روحانیت بھی آتی ہے, اللہ اور رسول سے راضی بھی ہوتے ہیں. یہ تمام مرید ہونے کی ضرورت پر میں نے مختصر طور پر الحمدللہ کافی دیر تک آپ کے سامنے تقریر کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بوڑھے بچے یہاں بیٹھے مولا کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمدللہ رب العالمین.